السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد جو ہے بھولنے کا کیا عذاب ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے. کیونکہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اگر کوئی بھولتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سر پہ فرشتے جو ہے بہت بڑا بلاک پتھر مارتے ہیں، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر واپس جڑ جاتا ہے جب تک فرشتہ واپس وہ پتھر اٹھاتا ہے. بڑا مطلب اس طرح کے معاملات سنتے ہیں. تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی قرآن حافظ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے، کچھ صورتیں یا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ بھول جاتا ہے، یا دیکھ کے پڑھنے والا بھول جاتا ہے، قرآن کو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اس کے کیا معاملات ہیں. چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہے مفتی اکمل صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک انہوں نے کہا حافظ قرآن اگر قرآن بھول جائے تو یہ قرآن اور حدیث دونوں میں ہے کہ جس نے قرآن بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اس کا ایک ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ قرآن یاد کیا اور بھول گئے. تو ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ قرآن بھلانے سے مطلب ہے اس پہ عمل نہ کرنا. لیکن جب اس طرح کے دو مفہومات ہو سکتے ہوں تو عموماً بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ دونوں مفہوم کو لے لیں تاکہ احتیاط رہے. اگر حافظ قرآن بھلائے اور ہم اس کو معیوب نہ سمجھیں تو یاد کر کے بھولتے جائیں گے تو حفظ قرآن کی جو ایک صورت تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ لازم رکھا احناف نے کہ بھئی قرآن یاد کریں تو اس کو بھولے نہیں. دوستو آپ نے موقف سن لیا مفتی اکمل صاحب کا. انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں میں کہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کرنا اور قرآن بھولنے پہ بھی یہی معاملات ہیں، دونوں میں یہی رہے گا. تو دونوں کو ہمیں ایک جگہ رکھنا چاہیے، مطلب دونوں کو ہمیں اس پہ عمل میں لانا چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بھول جانے کے متعلق ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے. حدیث سے مراد حفظ بھول جانا ہے، ناظرہ بھول جانا ہے. یہ جو لوگ بچوں کو حفظ نہیں کراتے اس خوف سے کہ کہیں بھول گئے تو عذاب ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے جو قرآن اس کر کے بھول گیا تو بہت بڑا عذاب ہے. تو اس حدیث کی تشریح میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا بھی اگر بھول جائے، زبانی پڑھنا اگر بھول گیا تو نعمت سے محرومی تو ہے مگر اس پر عذاب نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حافظ کو جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کی بہت بڑی ناقدری کی ہے اس نے. یہ ہے اس کا تو یعنی اس میں تو جتنا رویا جائے کم ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس خوف سے بچوں کو حفظ نہیں کرانا کہ کہیں بھول نہ جائیں، یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو حفظ کرا دیا کریں، پھر کوشش کریں یاد رکھیں. اگر بھول بھی گئے تو کم از کم حفظ کرنے کے بعد کا بھولا ہوا عام بھولے ہوئے سے بہرحال اچھا ہوتا ہے، پھر بھی روانی سے پڑھ لیتا ہے وہ. تو دوستو آپ نے مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھ کے پڑھنے والے کا بھی اور بغیر دیکھے، یعنی کہ جو حافظ ہوتا ہے جو حفظ کرتا ہے اس پہ بھی یہ پڑھنے کے بعد اگر بھول بھی جاتا ہے تو اس کے اندر روانی سے پڑھنا آتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. چلے آگے چلتے ہیں. آگے ایڈوکیٹ فیض سے یہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. میں نے سوال کیا کہ اگر قرآن کو یاد کر کے بھولنا گناہ کا باعث ہے تو کیا حدیث کو بھی یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے؟ تو انشاءاللہ حدیث کو یاد کر کے بھولنا کوئی گناہ نہیں آتا، ایسی کوئی دلیل نہیں. قرآن کو بھی یاد رکھ کے بھول جانے کا جو گناہ علماء نے کہا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا جو جان بوجھ کر یا اپنی کوتاہی سے بھولے. ہر آدمی کے لیے نہیں. عمر کے حساب سے لوگ بھول جاتے ہیں قرآن، بڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، یادداشت کھو جانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں. لیکن جو آدمی کوتاہی کی وجہ سے، ریپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا نوجوان ہے سب کچھ ہے لیکن کیا کیا پڑھنا چھوڑ دیا قرآن تو پہ بھول گیا تو گناہ گار ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کو سروں کو اللہ کے رسول نے کچلتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں، ان کی سر کچلے جا رہے ہیں. لیکن یہ سب کے لیے نہیں. بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے، میموری کم ہونے سے ہو جاتا ہے، بیماری سے ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک. حدیث کے بھولنے کیا ایسا گناہ ہے تو نہیں، حدیث کے بھولنے کے تعلق سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سے یہ صاحب کا موقف سنیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھولتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر کچلا جاتا ہے، فرشتے کچل دیتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو چلیے موقف آپ نے سن لیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. میں نے اپنی جوانی میں بڑے ذوق و شوق سے قرآن حکیم حفظ کیا تھا اور بعد میں اس کی خوب مشق بھی جاری رکھی، لیکن اب مجھے بھولنے کی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے اب قرآن کا بہت سا حصہ یاد نہیں رہا. اب دوبارہ سے یاد کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. ایسی صورتحال میں میری توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں یہ مشکل کام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کسی کو واقعی جینون بیماری ہو گئی ہے، بڑھاپے میں ہو جاتی ہے بھولنے کی بیماری،
تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کا وہ متحمل ہوتا ہے. بالکل صحیح. البتہ توبہ واجب ہوگی، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، کوشش جاری رکھیں جتنا یاد ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور یہ حفظ والا معاملہ واقعی بڑا سینسٹیو ہے. ہمارے مدارس جتنے حافظ بنا کے نکال رہے ہیں نا، ان میں سے 50% بھی مشکل سے ہوں گے جو بعد میں یاد رکھتے ہیں. اور عورتوں میں تو شاید 10% کوئی عورتیں ہوں جو بعد میں قرآن یاد رکھتی ہیں. عورتوں کے تو حفظ کے میں اس لیے خلاف ہوں. ان کو کتابیں پڑھانی چاہیے کیونکہ ان کی بات کی زندگی میں حفظ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. مردوں کو تو موقع مل جائے گا، وہ قیام اللیل کروا لیں گے رمضان میں تراویح، تو ہر سال ان کی ریویژن ہوتی رہے گی. عورتیں تو بیچاری پھر بعد میں بچے پالنے کی تکلیف سے گزرتی ہیں اور پھر ان کے لیے گھر کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں. اس کے باوجود جو عورتیں یاد رکھ لیتی ہیں ان کو سلام ہے، لیکن اوورال یہ بڑا مشکل کام ہے. باقی یہ قرآن جو ہے یہ جب یاد کیا آپ نے جس نے حفظ کی نیت سے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ زبردستی حفظ نہ کروائیں، جس کا رجحان اس طرح کا ہو اس کو حفظ کروایا جائے، اور پھر بعد میں اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے نا جی، وہ جب غلط طریقے پہ چڑھتے ہیں تو پھر عوام بھی پناہ مانگتی ہے ان سے. بلکہ بعض علاقے کے جو ڈان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا جاتا ہے یہ حافظ بھی ہے. تو جو چھوٹے موٹے ڈان ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اچھا ایک ڈان تو حافظ بھی، یعنی مدرسے جو دی تربیت ہوئی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے تو بہت چھوٹی عمر میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفظ کے حوالے سے جن لوگوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھلی ہوئی ہو. جیسے اونٹ جس کی رسی کھلی ہو نا بھاگ جاتا ہے، تو قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی اسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مت کہا کرو کہ میں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ کہا کرو کہ آیت مجھے بھلا دی گئی ہے. ظاہر ہے آپ حفاظت نہیں کریں گے تو بھلا دی جائے گی. اور فرمایا قرآن یاد کرتے رہو کیونکہ قرآن سینے سے نکل جانے میں اونٹ کی مانند ہے جس کی رسی کھلی بھی ہو. یہ الفاظ اس حدیث میں بھی ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس میں نبی علیہ السلام فرمایا قرآن کی خبر گیری لیتے رہو، یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہے دورہ قرآن. صحیح. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ جس کی رسی کھلی ہوئی ہو وہ اپنے ریوڑ میں سے بھاگ کے نکل جاتا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے مثال بیان کی صحیح، تاکہ لوگ قرآن کی حفاظت کریں. باقی جو حفاظت نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر وہ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں نبی علیہ السلام کو کئی ایک عذابات دکھائے گئے جو قبر میں یا آخرت میں دیے جائیں گے خواب کی شکل میں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. بلکہ قرآن میں سورہ الصافات میں 102 نمبر حدیث میں آیت کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا وہ خواب کے ذریعے ہوا تھا. تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں. نبی کا خواب میں شیطان کو دخل نہیں ہوتا، وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو ایک خواب بڑا طویل دکھایا گیا جس میں کئی عذابات دکھائے گئے اور اینڈ پہ پھر فرشتے نے بتایا کہ یہ عذاب کیا تھا. اس میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہے، ظاہر ہے کوئی فرشتہ، جس نے بڑا بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پہ پھینکتا ہے اور سر زمین کے ساتھ یوں برابر ہو جاتا ہے. اور برابر ہو کے وہ پتھر لڑکتا ہوا تھوڑی دور چلا جاتا ہے. وہ فرشتہ وہ جا کے پتھر اٹھاتا ہے، وہ جتنی دیر میں اٹھا کے واپس آتا ہے نا، اللہ اکبر، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے. پھر وہ سر پہ مارتا ہے، پھر وہ پچک جاتا ہے، پھر وہ لڑک کے دور جاتا ہے، وہ پھر لے کے آتا ہے، اس دیر تک پھر دوبارہ اس کا سر بن جاتا ہے دوبارہ. اور اس میں الفاظ ہیں یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے. اور بعد میں رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت میں سے جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن نہ دن قرآن کے مطابق گزارا نہ رات قرآن کے مطابق گزاری.
صحیح. آپ کو تو بتایا جاتا ہے حافظ قرآن جو ہے نا خود بھی جائے گا اگلے الفاظ نہیں استعمال کرتا اور کارل بھی لے جائے گا. وہ کون سا حافظ قرآن جو خود جنت میں جائے گا اور گھر والوں کو لے جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن نہ دن کے مطابق نہ. اب مجھے بتائیں کتنے حافظ قرآن ہیں جن کا دن اور رات قرآن کے مطابق ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یار حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن کی توہین کرتا ہے. یار مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ میں قرآن کی توہین کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندو، مجھے پتا ہے کہ تلاوت کی ایک فضیلت ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 3، میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں. الف پہ بھی 10 نیکیاں، لام پہ بھی 10 اور میم پہ بھی 10. وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ صرف ثواب کمائیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ اور جتنے فضائل آپ کو حافظ قرآن کے بتائے جاتے ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں باقی ساری احادیث کے ساتھ. یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو قرآن حکیم کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے والے لوگ ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لیتے ہیں کہ جی چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ایمان والا ہو یا صابی ہو، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے تو قیامت الدین نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. تو ہم اس کو بتاتے ہیں ایمان رسالت بھی ضروری ہے. وہ کہتا ہے اس میں لکھا تو کوئی نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں ایمان برسالت کا تو پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے نبیوں کے اوپر، اور دوسرا یہودی عیسائی جو ہے وہ کسی پیغمبر کو ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اپنے اپنے زمانے میں جو اپنے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں وہ اس میں ایمان برسالت امپلائڈ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ بھی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ حافظ قرآن میں امپلائڈ ہے کہ حافظ جو قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا ہو. بالکل صحیح. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ جب قرات کر رہا ہوتا ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. مسلم میں الفاظ ہے ماہر قرآن، اور بخاری میں حافظ قرآن. اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے. لیکن یہ کیا حافظ وہ ہے جو صرف حفظ کیا ہوا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بلکہ اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے کہ شیاطین بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ یہ فضیلت کہیں گے؟ باقی حدیثیں آپ بھلا دیں گے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہی روایت موجود ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا، جو قرآن صاحب قرآن، اس میں الفاظ ہیں یعنی جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا، تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے. تو یہ حافظ ذرا ڈھونڈ کے تو لائیں، سورج روشن ہے، ذرا کوئی ایک حافظ ڈھونڈ کے لائیں قرآن کے مطابق عمل کرے. یہ کہنا آسان ہے. پھر وہ جو ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو کہے گا کہ قرآن جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پڑھتا جا، تلاوت کرتا جا اور منزل جنت کی طے کرتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. سر یہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا، نہ کوئی نماز پڑھی ہوگی، نہ قرآن کے مطابق عقیدے رکھے ہوں گے. وہ جنت میں جائے گا کہاں سے؟ بالکل. باقی ساری چیزیں معاف ہوگی، حافظ ہو گیا. تو مسلم کی وہ حدیث کہاں گئی 246 کے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. بے نمازی حافظ، موسمی حافظ جو صرف نکلتے ہیں تراویح کے زمانے میں تراویح پڑھا کے ان دنوں میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں، پھر بعد میں مڑا کے پھر وہ دنیا داری کے کام شروع کر دیتے ہیں اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان حافظوں کے لیے فضیلت ہوگی، شرم کریں خود. اور ایک جو روایت ہے جو کمزور روایت ہے ترمذی کے اندر، چلے میں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکے گی. وہ خود بھی جنت میں جائے گا، ان کو لے جائے گا. لیکن کون؟ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانا. سر یہ تو حافظ قرآن کا استاد بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پریکٹیکلی قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہے. بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. بہت کم حافظ قرآن ہے جن کو ترجمہ آتا ہے اور بہت کم علماء ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں. آپ قاریوں کے پاس کبھی بیٹھے ہیں وہ اتنا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جاہل آدمی پڑھ رہا ہے کس طرح، اور وہ طرزیں لگا کے اتنے لمبے الفاظ کھینچ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو تو قرآن کی لحن جلی کر دی ہے اس نے یہاں پہ. اور وہ ہوتے علامہ، بعد میں انہیں علماء کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں جا کے، وہ قاری صاحبان پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اللہ سے ڈر جائیں، قرآن کو سیریس لیں. اور حافظ قرآن اگر کوئی بن رہے ہیں، میری ویڈیوز ان تک پہنچے تو مہربانی کریں
میرے بھائی اپنی ایفرٹ جتنی حفظ پہ آپ پٹ کر رہے ہیں نا، کم از کم اتنی نا بعد میں پٹ کریں اس کو سمجھنے کے لیے. ادروائز پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یعنی ایک مظلوم کتاب ہے، آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. اخبار جتنا بھی آپ اس کو جو ہے وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب منہ دکھائیں گے. میں تو صرف ایک رو کے عرض ہی کر سکتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. سو دوستو انجینئر صاحب کا موقف سن لیا آپ نے. انہوں نے بھی یہی بات کی جو قرآن کے حدیث سے ملتا ہے ہمیں وہ اس پہ ملتا ہے کہ قرآن حافظ بننے کے بعد اس پہ عمل کرنا، قرآن کے اوپر عمل کر کے چلنا، یعنی کہ جو حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے اصل بات. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہو رہنما.